الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 سے ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر ہجرت رسول کے وقت مدد الہی جو ہوئی اس کا بیان ہے۔ فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ بات منافقین سے ہو رہی ہے کہ تم اگر نہیں نکلو گے تو اللہ تو اپنے دین کی اور اپنے حبیب کی مدد کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مثال دے دی، فرمایا اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے یعنی میرے نبی کی، تو اللہ تو ان کی مدد کر چکا۔ کب؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب کافروں نے انہیں ان کے وطن سے نکال دیا تھا جب کہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فرمایا اور کافروں کی بات کو اللہ نے نیچا کر دیا اور اللہ کی بات تو بہت بلند ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں ہجرت کے وقت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ کے ساتھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عظمت کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں حضور علیہ الصلوۃ کو لے کر گئے تو کافر جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے، پیچھا کرتے کرتے کچھ کافروں میں سے کچھ لوگ غار ثور کے منہ پر پہنچ گئے تھے۔ اب حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو پورے مطمئن تھے اور اطمینان تھا آپ کو، کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ تو بالکل مطمئن تھے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نکلا ہوں اور اللہ میری حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ڈر گئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غار کے منہ پر پہنچ گئے ہیں، اب کیا بنے گا؟ تو اس وقت جو حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھی صاحب اور صحابی کے لیے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہی تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ایک تو یہ بات اذ یقول لصاحبہ، قرآن مجید میں کسی صحابی کے بارے میں صحابی کا لفظ نہیں بولا گیا، صرف سیدنا صدیق اکبر کے لیے بولا گیا ہے، یعنی آپ کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔ کس پر؟ حضرت ابوبکر صدیق پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی تسکین نازل فرمائی، سکینہ نازل کیا تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں، گھبرائیں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی، پھر وہ کافروں کو حضور علیہ الصلوۃ اور سیدنا صدیق اکبر نظر نہیں آئے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کے اندر فضیلت بیان کی گئی ہے، اور حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی یار غار اور خلیفہ اول، انہوں نے تو اپنی جان تک حضور علیہ السلام پر قربان کی۔ تقریباً صحابہ جو تھے وہ ہجرت پہلے ہی کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تھے، اور آپ نے حضور علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، بالکل ساتھ رہے حضور سیدی جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر غار کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح آپ کے اوپر جان نچھاور کی کہ اپنی چادر جو تھی وہ ٹکڑے کر کر کے آپ نے غار ثور کے سارے سوراخ بند کیے، اور ایک دو سوراخ بچ گئے تھے ان پر آپ نے ایڑی رکھی، اور ایڑی رکھ کے حضور علیہ السلام کا سر اقدس اپنی گود میں لیا اور حضور علیہ السلام آرام کرنے لگے۔ تو تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اس سوراخ میں سے سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی ایڑی پر ڈس لیا،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے ذرا سی حرکت بھی نہیں کی، اور ڈسنے کی جو تکلیف تھی وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ کے آنکھوں سے جو آنسو نکلے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار پر گرے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے تو فرمایا صدیق تمہیں کس چیز نے رلایا؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ڈس لیا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن شریف لگایا تو وہ ایڑی شفا یاب ہو گئی۔ اس طرح غار کے اندر یہ باتیں ہوئیں، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ جو غار والا واقعہ ہے یہ اتنا اہم تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص وہ کہتے ہیں کہ میں یہ خیال کیا کرتا تھا اور میری خواہش رہی ہے کہ میری زندگی کی ساری نیکیاں ابوبکر لے لیں اور وہ رات والی نیکی مجھے عطا کر دیں، یعنی وہ اتنی اہم تھی کہ اس میں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو اس آیت میں فضیلت حضرت سیدنا صدیق اکبر بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔